بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین مکرم، آج کے دور میں ہم سب اس الجھن کا شکار ہیں کہ بچوں اور نوجوانوں کو جنسی تعلیم دینی چاہیے یا نہیں۔ اس موضوع پہ اب الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر بحث و مباحثے ہو رہے ہیں، مگر ابھی تک کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ یہ بات طے ہے کہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا اور سیکولر اور لبرل طبقہ ہمارے بچوں کی اس معاملے میں جس قسم کی تربیت کرنا چاہتا ہے یا کر رہا ہے، وہ ہر باحیا مسلمان کے لیے ناقابل قبول ہے۔ مگر یہ بھی ضروری ہے کہ نوعمر یا بلوغت کے قریب پہنچنے والے بچوں اور بچیوں کو اپنے وجود میں ہونے والی تبدیلیوں اور دیگر مسائل سے آگاہ کیا جائے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر گھر سے بچوں کو اس چیز کی مناسب تعلیم نہ ملے تو وہ باہر سے لیں گے، جو کہ گمراہی اور فتنے کا باعث بنے گا۔ چند فیصد لبرل مسلمانوں کو چھوڑ کر ہمارے گھروں کے بزرگوں کی اکثریت آج کی نوجوان نسل میں بڑھتی بے راہ روی سے پریشان ہے۔ وہ لوگ جو اپنے گھرانوں کے بچوں کے کردار کی بہترین تربیت کے خواہش مند ہیں، ان کی خدمت میں کچھ گزارشات ہیں جن سے انشاءاللہ تعالی آپ کے بچوں میں پاکیزگی پیدا ہوگی۔ 1. بچوں کو زیادہ وقت تنہا مت رہنے دیں۔ آج کل بچوں کو ہم الگ کمرہ، کمپیوٹر اور موبائل جیسی سہولیات دے کر ان سے غافل ہو جاتے ہیں۔ یہ قطعاً غلط ہے۔ بچوں پر غیر محسوس طور پر نظر رکھیں اور خاص طور پر انہیں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے بیٹھنے مت دیں، کیونکہ تنہائی شیطانی خیالات کو جنم دیتی ہے، جس سے بچوں میں منفی خیالات جنم لیتے ہیں اور وہ غلط سرگرمیوں کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ 2. بچوں کے دوستوں اور بچیوں کی سہیلیوں پہ خاص نظر رکھیں تاکہ آپ کے علم میں ہو کہ آپ کا بچہ یا بچی کا میل جول کس قسم کے لوگوں سے ہے۔ نمبر 3. بچوں بچیوں کے دوستوں اور سہیلیوں کو بھی ان کے ساتھ کمرہ بند کر کے مت بیٹھنے دیں۔ اگر آپ کا بچہ اپنے کمرے میں ہی بیٹھنے پر اصرار کرے تو کسی نہ کسی بہانے سے گاہے بگاہے چیک کرتے رہیں۔ نمبر 4. بچوں کو فارغ مت رکھیں۔ فارغ ذہن شیطان کی دکان ہوتا ہے اور بچوں کا ذہن سلیٹ کی مانند صاف ہوتا ہے۔ بچپن ہی سے وہ عمر کے اس دور میں ہوتے ہیں جب ان کا ذہن اچھی یا بری ہر قسم کی چیز کا فوراً اثر قبول کرتا ہے، اس لیے ان کی دلچسپی دیکھتے ہوئے انہیں کسی صحت مند مشغلہ میں مصروف رکھیں۔ ٹی وی وقت گزاری کا بہترین مشغلہ نہیں بلکہ سفلی خیالات جنم دینے کی مشین ہے، اور ویڈیو گیمز بچوں کو بے حس اور متشدد بناتی ہیں۔ نمبر 5. ایسے کھیل جن میں جسمانی مشقت زیادہ ہو وہ بچوں کے لیے بہترین ہوتے ہیں تاکہ بچہ کھیل کود میں خوب تھکے اور اچھی گہری نیند سوئے۔ نمبر 6. بچوں کے دوستوں اور مصروفیات پر نظر رکھیں۔ یاد رکھیں، والدین بننا فل ٹائم جاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز کر ایک بھاری ذمہ داری بھی عائد کی ہے۔ نمبر 7. بچوں کو رزق کی کمی کے خوف سے پیدائش سے پہلے ہی ختم کر دینا ہی قتل کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ اولاد کی ناقص تربیت کر کے ان کو جہنم کا ایندھن بننے کے لیے بے لگام چھوڑ دینا بھی ان کے قتل کے برابر ہے۔ نمبر 8. اپنے بچوں کو نماز کی تاکید کریں اور ہر وقت پاکیزہ اور صاف ستھرا رہنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ جسم اور لباس کی پاکیزگی ذہن اور روح پر بھی مثبت اثرات مرتب کرتی ہے۔ نمبر 9. بچیوں کو سیدھا اور لڑکوں کو الٹا لیٹنے سے منع کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کی بچیوں اور بچوں پر اس بات میں سختی کرتے تھے۔ ان دو حالتوں میں لیٹنے سے سفلی خیالات زیادہ آتے ہیں۔ بچوں کو دائیں کروٹ سے لیٹنے کا عادی بنائیں۔ نمبر 10. بلوغت کے نزدیک بچے جب بیت الخلاء میں معمول سے زیادہ دیر لگائیں تو کھٹک جائیں اور انہیں نرمی سے سمجھائیں۔ اگر ان سے اس معاملے میں بار بار شکایت ہو تو تنبیہ کریں۔ لڑکوں کو ان کے والد جبکہ لڑکیوں کو ان کی والدہ سمجھائیں۔ نمبر 11. بچوں کو بچپن ہی سے اپنے مخصوص اعضاء کو مت چھیڑنے دیں۔ یہ عادت آگے چل کر بلوغت کے نزدیک یا بعد میں بچوں میں اخلاقی گراوٹ اور زنا کا باعث بن سکتی ہے۔
نمبر 12، بچوں کو اجنبیوں سے گھلنے ملنے سے منع کریں، اور اگر وہ کسی رشتہ دار سے بدکتا ہے یا ضرورت سے زیادہ قریب ہے تو غیر محسوس طور پر پیار سے وجہ معلوم کریں۔ بچوں کو عادی کریں کہ کسی کے پاس تنہائی میں نہ جائیں، چاہے رشتہ دار ہو یا اجنبی، اور نہ ہی کسی کو اپنے اعضائے مخصوصہ کو چھونے دیں۔ 14، بچوں کا 5 یا 6 سال کی عمر سے بستر الگ کر دیں تاکہ ان کی معصومیت تا دیر قائم رہ سکے۔ نمبر 15، بچوں کے کمرے اور چیزوں کو غیر محسوس طور پر چیک کرتے رہیں۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ آپ کے بچوں کی الماری کس قسم کی چیزوں سے بھری ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کے دور میں پرائیویسی نام کا عفریت میڈیا کی مدد سے ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ اس سے خود کو اور اپنے بچوں کو بچائیں، کیونکہ نوعمر بچوں کی نگرانی بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیں، آپ بچوں کے ماں باپ ہیں، بچے آپ کے نہیں۔ آج کے دور میں میڈیا والدین کا مقام بچوں کی نظروں میں کم کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو اپنے مشفقانہ عمل سے اپنی خیر خواہی کا احساس دلانا چاہیے، اور نو بلوغت کے عرصے میں ان میں رونما ہونے والی جسمانی تبدیلیوں کے متعلق رہنمائی کرتے رہنا چاہیے، تاکہ وہ گھر کے باہر سے حاصل ہونے والی غلط قسم کی معلومات پر عمل کر کے اپنی زندگی خراب نہ کر لیں۔ نمبر 16، بچوں کو بستر پر تب جانے دیں جب خوب نیند آ رہی ہو، اور جب وہ اٹھ جائیں تو بستر پر مزید لیٹنے مت دیں۔ نمبر 17، والدین بچوں کے سامنے ایک دوسرے سے جسمانی بے تکلفی سے پرہیز کریں، ورنہ بچے وقت سے پہلے ان باتوں کے متعلق باشعور ہو جائیں گے جن سے ایک مناسب عمر میں جا کر ہی آگاہی حاصل ہونی چاہیے۔ نیز والدین بچوں کو ان کی غلطیوں پر سرزنش کرتے ہوئے بھی باحیا اور مہذب الفاظ کا استعمال کریں، ورنہ بچوں میں وقت سے پہلے بے باکی آ جاتی ہے، جس کا خمیازہ والدین کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ نمبر 18، 13-14 سال کے ہوں تو لڑکوں کو ان کے والد اور بچیوں کو ان کی والدہ سورہ یوسف اور سورۃ النور کی تفسیر سمجھائیں، یا کسی عالم عالمہ سے پڑھوائیں کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے بے حد خوبصورت اور نوجوان ہوتے ہوئے ایک بے مثال حسن کی مالک عورت کی ترغیب پر بھٹکے نہیں، بدلے میں اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شمار ہوئے۔ اس طرح بچے بچیاں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی پاک دامنی کو معمولی چیز نہیں سمجھیں گے، اور اپنی عفت و پاک دامنی کی خوب حفاظت کریں گے۔ آخر میں گزارش یہ ہے کہ ان کے ذہنوں میں بٹھا دیں کہ اس دنیا میں حرام سے پرہیز کا روسہ رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالی کے عرش کے سائے تلے حلال سے افطاری کریں گے۔ اللہ تعالی امت مسلمہ کے تمام بچوں کی عصمت کی حفاظت فرمائے اور ان کو شیطان سے محفوظ رکھے۔